ایک ایسی میٹنگ بن گئی ہے پاکستان میں، کوئی مذاق ہی بن گیا، میٹنگ نہیں ہو پا رہی. پی ٹی آئی والے لوگ روز بات کر رہے ہیں، جو نیگوشیٹنگ کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، چاہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل میٹنگ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی اسپیکر صاحب نے کروانی تھی، اسپیکر صاحب کے آفس نے کہہ دیا میرا میٹنگ کرانے سے کوئی تعلق نہیں، میں تو فیسیلیٹیٹر تھا، نہ میرا مینڈیٹ تھا، نہ میری ذمہ داری ہے. بلکہ ان کا کہ جو پی ٹی آئی والے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر آفس رسپونڈ نہیں کر رہا تو میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. خیر وہ واپس آ گئے. آج اب بیانات ہم سن رہے ہیں کہ جی آپ اسپیکر صاحب فیسیلیٹیٹ کریں گے. پھر پہلے عرفان صدیقی صاحب نے کہا کل کہ یہ محسن نقوی صاحب کا کام ہے انٹیریئر منسٹری کا. آج شاید انہوں نے بھی کہا کہ چلیں اسپیکر صاحب کر رہے ہیں. ہو کیوں نہیں رہی؟ کون نہیں کرنے دے رہا؟ بیکاز اگر یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، کیا میٹنگ نہ کرنا بھی ایک میسج ہے؟ اس پہ ذرا تفصیل میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے کس طرح ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ بن گئی ہوئی. ہمارے ووٹوں پہ آتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے اوپر سارے خرچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جواب نہیں دیتے. ایک رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ اسی پی ایم ایل این گورنمنٹ نے 2017 میں پاس کیا تھا اور بڑی توپیں چلائی تھی، یہ سچ نکلے گا، وہ نکلے گا. آج میں اس کی ذرا آپ کے سامنے حیثیت اور کلائی کھولوں گا بعد میں سیکنڈ ہاف میں کہ کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالے پیلے لوگ ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سے ان سے کوئی بات پوچھیں. کروڑوں روپے خرچ کر دیے اور سیٹ اپ کے اوپر جواب کوئی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیسی ڈیموکریسی ہے. ہمیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، کس کا نام لیں ٹی وی پہ، کس کا نہ لیں، اور اپنا جو جواب دہی ہے اس پہ بالکل آ رہی ہے. اینی وے وہ سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے. پہلے ذرا یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی نیگوسیشنز پہ تو بات کر لیں. ہمیں جوائن کیا ہوا شیر افضل مروت صاحب نے، سینئر لیڈر ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے. بلال کیانی ہمیں جوائن کیا ہوا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این ہے. میں نے آج سے شروع کرنا تھا مروت صاحب کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. ابھی کاشف عباسی کے پروگرام میں آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب آئے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب. انہوں نے کہا نہ آپ کو ادراک ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. میں کہا پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں آپ سے بطور پی ٹی آئی کے بات بھی کروں کہ نہ کروں. ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا. شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں. Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں، میرے سے ملاقات ضروری نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے. میں آپ سے یہی استدعا کروں گا کہ ہر شخص جو بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے. یہ ہم دو چار لوگ ہیں جن کو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں. ان کا خیال غیر اہم ہے. وہ روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا پارٹی بیانیے سے، پارٹی کی سوچ سے وہ ادراک بھی نہیں رکھتے، وہ معاملات کو نہیں جانتے. آپ انہیں بلا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چینل، تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں. بلا لیتے ہیں، جو آپ کہہ دیتے ہیں، نہ آپ کو ادراک ہے پارٹی کا نہ کچھ ہے، تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے میں نے کافی برداشت کر لیا. میں نے کافی کوشش کی کہ وہ شاید خاموش ہو جائے، لیکن صرف آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی. کون کہتا ہے؟ خان صاحب نے لگایا ان کو. وہی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پی ٹی آئی کے آئین آپ نے پڑھا ہے؟ صرف الیکٹڈ آدمی جس نے انٹر پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کی وہ سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے. یعنی ہم اگر اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ سلمان اکرم راجہ کا کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے دستخطوں سے کوئی آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یہ حضرت سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتا ہے پی ٹی آئی کا. یہ مجھے ادراک کی بات بتا رہے ہیں. میں نے تو کافی کوشش کی کہ یہ خاموش ہو جائے. یہ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا، اب مجھے یہ سمجھا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں. اگر مزید بولے گا تو پھر اس سے زیادہ جو ہیں مجھے جواب دینا ہوگا، اور میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں. یہ سیکرٹری جنرل ای میں بن گیا. اگر ہم اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پھر پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ نامنیٹ ان کو بنایا تو کوئی نہیں بن سکتا ہے نا. آپ ہمارا آئین کہتا ہے، پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ انٹرا پارٹی الیکشن جو کنٹیسٹ کرے گا. فی الوقت عمر ایوب خان کے استعفے کی وجہ سے ہمارا ایڈیشنل جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں نقوی صاحب، وہ اب آفیشلی
ہمارا سیکرٹری جنرل ہیں. آپ دیکھ لینا ہماری جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, کسی ایک پہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط دیکھے ہیں, سب پہ نقوی صاحب کے دستخط ہوتے ہیں. آپ پوچھ لیں بیرسٹر گور صاحب سے, آپ پوچھ لیں پارٹی کے کسی لیڈر سے کہ یہ حضرت کس خاتے میں سیکرٹری جنرل ہو گیا. اب ہمیں کیا پتا, ہم آپ بھائی کے یہ انٹرنل معاملہ کس تو چیز ہمیں کا نہیں ادراک پتا. رکھتا ہے. اب ان کو اپوائنٹ کیا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل, ان کی پارٹی نے اناؤنس کر دیا, سب نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا, میں نے تو ان کا نوٹیفیکیشن نہیں مانگا. محترم, میں آپ کو آئین آپ کے سامنے اب بھی رکھ دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے آئین میں جو الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہوگا, یہ اس کو کہاں سے ادراک ہے؟ 15 دن لاہور میں رہتا ہے, 1 دن ادھر اسلام آباد آ جاتا ہے, تو اس کو ادراک ہو گیا. کس چیز کا ادراک ان کو ہو سکتا ہے؟ ابھی تک مطلب یہ ہے کہ ان حضرت کو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ہی دودھ پلانگ گیا, تو لہذا تو اگر اب آپ کے اس بیان کے بعد اگر انہوں نے آپ کو معطل کر دی آپ کی ممبرشپ, تو کیا کریں گے آپ؟ معطل تو پہلے بھی ہو گیا, ٹرمینیٹ ہو گیا. یہ خود سیکرٹری جنرل نہیں ہے تو میرا کیا معطل کرے گا؟ تو یعنی کہ ہم پھر آپ کو ایز اے لیڈر ہی بات کریں آپ سے, آپ پی ٹی آئی کے ہیں. آپ مجھے چیئرمین بیرسٹر گور کی بات کریں یا نقوی صاحب کی بات کریں, یہ آفس ہولڈر ہے, یہ حضرت اجنبی ہے. چلیں, یہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی, کیونکہ آپ کے آج کل آپ بڑے فیورٹ ہیں نا. وہ کل پرسوں آپ نے بیان دے دیا کہ بیرون ملک کچھ لوگ ڈالر کمانے کے لیے پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں, تو پورا سوشل میڈیا آپ کے پیچھے پڑا. لگ جائے سوشل میڈیا. نہیں, میں 2 غداروں کی بات کرتا ہوں. وہ کون ہے؟ ادھر مہدی اور یہ راجہ, عادل راجہ. یہ بدبخت, یہ راک ایجنٹ, یہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق کہاں سے ہوا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے لوگ جو ان کے گماشتے ہیں, جو پی ٹی آئی سے اپنا رابطہ بتاتے ہیں, یہ ان کو جو ہے ڈیفینڈ کریں. میں سوشل میڈیا میں جتنی گالیاں دے سکتے ہیں یہ مجھے دے رہے ہیں, اور وہ کوئی یہ توقع رکھے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے گالی دے گا اور میں ٹی وی پہ جا کے ان کو ڈیفینڈ کروں گا. کیوں کروں؟ لیکن یہ خان صاحب سے آپ نے کبھی بات کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے, کہ آپ نے خان صاحب کو کبھی بتایا؟ خان صاحب کو تو نہیں, میں خان صاحب ٹیکنیکل چیزیں پتہ ہوں گی. کل ملاقات کر رہا ہوں, خان صاحب کو بتاؤں گا, اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے آئین کی پامالی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. پتہ نہیں وہ خان صاحب کے نوٹس میں کیوں کسی نے نہیں دیا. انہوں نے آئین تو نہیں پڑھا ہوگا نا, انہوں نے لیگل چیزیں تو نہیں پڑھی ہوں گی. انہوں نے تو کہا ہوگا اس کو کر دو, اس کو یہ لگا دو. وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. محترم جو ہیں, اس سے پہلے میرے پاس کیسز تھے, یہ میرے کیسز میں ہی گھس جاتا تھا. عدت کیس میں وکیل تھا, درمیان سے اس نے مجھے جو ہے آؤٹ کر دیا, خود آ گیا. اب بس کرو یار, کافی آپ کو میں نے چلیں یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے. جب سیکرٹری جنرل بنا تو پہلا بیان اس نے میرے خلاف داغا کہ جی اس کو ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے. وہ بھائی کوئی میں نے آپ کو خط بھیجا ہے, پہلا بیان اس نے میرے خلاف. میں نے کچھ نہیں کہا, 4-5 دفعہ پھر بولا, تو لہذا اگر یہ بولے گا تو ٹھکا کے جواب دوں گا. چلیں یہ آپ لوگ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں, بہتر ہے نہ ہی لڑیں. پہلی بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں. آپ نے لڑایا ہے نا. میں نے کیا لڑایا؟ میں تو پریشان تھا. میں نے کہا انہوں نے آپ سے بات کرنی تھی, انہوں نے تو سخت بیان دے دیا. یہ بدبخت ہر وقت بول جاتا ہے. بس کرو یار, روزانہ میں ٹی وی آن کرتا ہوں, یہ مجھے ادراک نہیں ہے. آپ کو کہاں سے ادراک ہے؟ 20 دن ادھر لاہور میں رہتے ہو, 1 دن کے لیے آ جاتے ہو, آپ مجھے ادراک بتا رہے ہیں.